میں اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جاتا تو اکثر اندر سے چیخنے کی آوازیں آتیں۔ میری ماں بہت نیک اور تہجد گزار تھیں۔ میں نے امام مسجد کو بتایا تو انہوں نے کہا قبر میں کھدائی کرو، سچ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے غریب کے پاس گھر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سوچا اماں کی قبر کھود کر دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ گاؤں والوں سے چھپ کر آدھی رات کو قبر کھودی تو سردیوں کی راتیں تھیں اور گاؤں میں جلد ہی بازار بند ہو جاتے تھے۔ گاؤں کا چھوٹا سا بازار بند ہونے میں 9 بج گئے تھے۔ میرا مالک مجھے کہہ کر گیا تھا کہ دکان بند کر کے چابیاں اپنے ساتھ لے جانا اور صبح سویرے دکان تم ہی کھولنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل صبح سے بے چین تھا کیونکہ رات کو جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا اس نے میرا سکھ چین چھین کر رکھ دیا تھا۔ 3 دن پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا تھا اور اس 3 دن میں ایسا گھن چکر بن گیا تھا کہ تدفین کے بعد مجھے دوبارہ اپنی والدہ کی قبر پر جانے کا اتفاق بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جو کچھ رات کو میرے ساتھ ہوا تھا میں سوچ چکا تھا کہ گھر جانے سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاؤں گا۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کیونکہ جنوری کے شروع کے دن تھے اور ہمارے گاؤں میں ٹھنڈ شہر کے مقابلے میں زیادہ پڑتی تھی۔ میں نے سویٹر پہن رکھا تھا اور اوپر سے اپنی براؤن کلر کی موٹی شال اوڑھ رکھی تھی، لیکن پھر بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے موٹر سائیکل قبرستان والی گلی کے پاس کھڑی کی اور گلی کی طرف دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ایک تو قبرستان کی گلی کافی تنگ اور چھوٹی تھی اور دوسری بات یہ کہ اکثر دن کے وقت بھی اس گلی میں سناٹا ہی رہتا تھا۔ یہاں لوگوں کی آمد و رفت بہت کم ہوتی تھی۔ دوسری جانب کھیت کھلیان تھے اور اس وقت ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ ہوا میرے پورے وجود کو کپکپانے کے لیے کافی تھی۔ میں تیز قدم اٹھا کر قبرستان کے دروازے تک پہنچا۔ جب میں نے ایک نظر پورے قبرستان پر دوڑائی تو مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اول تو قبرستان اس وقت ویسے بھی سنسان رہتا تھا، دوسرا گورکن بھی سردیوں میں اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ زیادہ تر اسی وقت آتا تھا جب کسی نے رات کو تدفین کرنی ہوتی تھی، ورنہ لوگ زیادہ تر دن کے وقت ہی تدفین کرتے تھے، رات گزار لیتے تھے۔ اس وقت پورے قبرستان میں ہو کا عالم تھا، یہاں تک کہ میرے چلنے کی آواز بھی مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ دور دور جب کوئی کتا بھونکتا تو میرا دل خوف سے ہلکورے مارنے لگتا۔ میں قدم بڑھاتا ہوا اپنی ماں کی قبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ابھی تو میری ماں کی قبر پر تختی تک نہیں لگی تھی اور دوسرا مجھے کچھ بھولنے کی بیماری بھی تھی۔ مجھے بہت جلدی کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ راستے بھی جلدی یاد نہیں ہوتے تھے۔ کئی بار ایک ہی راستے سے جب گزرتا تب جا کے پتہ چلتا کہ اس جانب جانے والا راستہ کون سا ہے۔ میں ادھر ادھر تختیاں پڑھ رہا تھا کیونکہ جب اپنی والدہ کی تدفین کی تھی تو برابر والی قبر کی تختی کا نام یاد کر لیا تھا۔ کچھ ہی دور جا کر مجھے اپنی والدہ کی قبر نظر آئی۔ میرا دل پھر سے مغموم ہونے لگا۔ میں اپنی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میری والدہ کو مجھ سے بہت محبت تھی۔ میں بھی اپنی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری والد کے انتقال کو 5 سال گزر چکے تھے اور میری والدہ بہت ہی نیکوکار تھی، تہجد گزار تھی۔ میں نے آج تک اپنی والدہ کو کبھی بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ہی دیکھتا آیا تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنتی سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز پڑھتی اور پھر ہی دوسرے کام کو ہاتھ لگاتی، یہاں تک کہ ان کے پاس بچے بھی کلام پاک پڑھنے آتے تھے۔ پورے محلے بھر میں میری والدہ کی پرہیزگاری کا چرچا تھا۔ سبھی ان کی اچانک ہونے والی وفات پر بے حد غمگین تھے، یہاں تک کہ میری بیوی روبینہ بھی، اس کو بھی میری والدہ سے بے حد محبت تھی۔ بہرحال میں جیسے ہی اپنی والدہ کی قبر پر کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ قبر کی مٹی ابھی تک گیلی تھی اور 3 دن پہلے بچھائے جانے والے گلاب کی پتیاں اب سوکھ کر مرجھا چکی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کی، ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی فاتحہ پڑھی اور دعائے مغفرت کرنے لگا مجھے تبھی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں تو اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو آس پاس دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے پورے قبرستان کی طرف نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ایک بارگی سے دھڑکا تھا۔ جب اس پاس اور دائیں بائیں کوئی نہیں تھا تو سسکیوں سے رونے کی آواز کس کی آ رہی تھی؟ یہاں تک کہ گورکن بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ جلدی سے براؤن شال اپنے اوپر لپیٹی کیونکہ خوف اور سردی سے میں کپکپانے لگا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے میرے قدم منو باری ہو چکے ہیں کیونکہ سسکیوں کی آواز مجھے اپنی والدہ کی قبر کے آس پاس سے آ رہی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سوچ ہی مجھے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایک تو میں رات کا وقت کو بھول نہیں پا رہا تھا جس نے میرا سکھ چین چھین کے رکھ لیا تھا، اور اب یہ سسکیوں کی آوازیں۔ میں خوف کے مارے جتنا تیزی سے چلتا جا رہا تھا میرے قدم اتنے ہی اٹھ نہیں رہے تھے۔ شاید خوف کی وجہ سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں جلدی سے قبرستان سے باہر نکلا، پوری گلی عبور کی اور اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ پہلے تو موٹر سائیکل سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے جی بھر کے کوفت کا شکار ہونا پڑا کیونکہ میرا گھر قبرستان سے 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بے حد پریشان ہو گیا۔
دائیں بائیں چاروں طرف کھیت کھلیان تھے اور ایک طرف قبرستان۔ میرا دل خوف کے مارے اس وقت زور زور دھڑک رہا تھا۔ میں نے اللہ کے سامنے دعا کی کہ موٹر سائیکل کسی طرح سٹارٹ ہو جائے، حالانکہ میں آتے ہوئے پیٹرول ڈلوا کر آیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں موٹر سائیکل چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو شاید سردی اور دھند اور اوپر سے خوف، میں نے موٹر سائیکل کو گھسیٹنا شروع کر دیا، کچی سڑک پر اسے چلانا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں کھیت کھلیان تھے، سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میرے دانت بچ رہے تھے۔ بہرحال جیسے تیسے میں نے 15 منٹ کی مسافت یوں ہی طے کی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو میری موٹر سائیکل سٹارٹ ہو چکی تھی۔ میں سردی کی پرواہ کیے بغیر تیز رفتار سے بائک دوڑاتا ہوا گھر پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے محلے میں گھروں کے دروازے زیادہ تر کھلے ہی رہتے تھے، کیونکہ آس پڑوس والے رات دیر تک ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت ملنساس ماحول تھا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ پھر میری والدہ سب کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی۔ ان کی اچانک سے ہونے والی موت پر سب ہی بہت روئے تھے۔ بہرحال میں جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے چارپائی پر روبینہ کے ساتھ پڑوس کی خاتون بیٹھی، جو میری والدہ کی وفات پر افسوس کر رہی تھی۔ کہنے لگی، روبینہ تمہاری ساس تو جنتی عورت تھی، دیکھو اللہ نے کیسے اسے بلایا ہے، ورنہ تو لوگ بیماری میں ہڈیاں رگڑتے رہتے ہیں لیکن موت نہیں آتی، لیکن دیکھو چلتے پھرتے چلی گئی، کسی سے بھی اپنی خدمت نہیں کروائی۔ میری بیوی کہنے لگی، ٹھیک کہہ رہی ہو آپا، حالانکہ میں بہو ہوں، لیکن آج تک مجال ہے کہ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ کڑوی کسیلی بات کی ہو یا مجھے کسی بات کا تانا دیا ہو۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ میری ساس اور ماں میں کوئی فرق ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری بیوی اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظریں مجھ پر پڑیں تو چارپائی سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اشفاق آج آپ بہت دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ تو جلدی آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں آج اماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر پڑوسن نے بھی اپنا دوپٹہ درست کیا اور دوپٹے سے ہی چہرہ چھپا کر اپنے گھر چلی گئی۔ روبینہ کہنے لگی، آپ ہاتھ منہ اچھے طریقے سے دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بچے کہاں ہیں؟ کہنے لگی، وہ سو گئی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کھانا لگا دو۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، لیکن جیسے ہی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، مجھے لگا جیسے میری بھوک مر چکی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری والدہ کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آنے لگا۔ ایک ہفتہ پہلے وہ ہمارے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، اور اس وقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایک ہفتے بعد میری ماں منو مٹی کے نیچے سو جائے گی۔ میرا دل بہت افسردہ تھا، مجھ سے ٹھیک سے روٹی نہیں کھائی جا رہی تھی۔ کبھی وہ دبی دبی سسکیاں میری کانوں میں سنائی دینے لگتی تو کبھی رات والا واقعہ یاد آنے لگتا جس نے مجھے خوف کے مارے کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جبکہ روبینہ نے دیکھا کہ میں نے آدھی روٹی بھی نہیں کھائی اور پیچھے ہٹ گیا تو کہنے لگی، اشفاق کیا بات ہے، آپ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں بھوک نہیں ہے۔ کہنے لگی، اچھا کیا دودھ گرم کر دوں؟ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں اپنے اوپر رضائی بھی لے لی، میں سونا چاہتا تھا کیونکہ گزشتہ رات بھی ٹھیک سے نہیں سو پایا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ مجھے پھر سے وہی خوفناک خواب نظر آیا جو کہ میں نے ایک دن پہلے دیکھا تھا، جس کو دیکھتے ہی میں اپنے سکھ چین نیند کھو چکا تھا، اور آج پھر سے اس خواب نے میری جان نکال لی تھی۔ میں اماں اماں کہتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی۔ اس نے نائٹ بلب جلایا اور میرے ماتھے پر جب پسینہ بہتا ہوا دیکھا تو کہنے لگی، اشفاق آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنی سردی میں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، ایسا کرو پانی پلا دو۔ کہنے لگی کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ آپ اماں اماں کہہ رہے تھے، کیا اماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ میں اپنی بیوی کو نہیں بتا سکتا تھا، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، میں کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا اور خود بھی بے چین تھا کہ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے مجھے پانی پلا دیا۔ میں نے پانی پیا، اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو اور پھولے ہوئے سانس کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ پوری رات میں آج بھی بے چین ہی رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے روز جب دکان پر غائب دماغی سے بیٹھا تھا تو میرے مالک نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا کہ تمہارا دھیان کہاں ہے؟ گاہک تم سے کپڑا مانگ رہا ہے اور تم زمین پر دیکھے جا رہے ہو، کیا تم بہرے ہو گئے ہو؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ میں بری طرح سے چونک گیا تھا۔ پھر میں نے گاہک کو کپڑا دکھانا شروع کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار مجھے اپنی والدہ کا خیال آ رہا تھا اور پتہ نہیں کیوں اس خواب نے میرا سکھ چین چھین چرا لیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا، ذہنی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میری ماں تو بہت اچھی تھی، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں بے یقینی کے عالم میں تھا۔
رات کو جب دکان بند کی تو یہی سوچا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، لیکن پھر سوچا کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہمارے گاؤں میں ایک کلینک بنا ہوا تھا جہاں ایک ہی ڈاکٹر تھا جو رات 10 بجے تک بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ اس کے کلینک کے اوپر ہی گھر تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے 2 دن سے ٹھیک سے نیند نہیں آ رہی۔ وہ کہنے لگا کہ شاید تمہاری والدہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تم کچھ ڈپریشن میں ہو۔ وہ ڈاکٹر مجھے اچھے طریقے سے جانتا تھا، کیونکہ اماں کو میں اکثر بلڈ پریشر اور شوگر چیک کروانے کے لیے اسی ڈاکٹر کے پاس آتا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوائیاں دے دیں، کہنے لگا رات کو کھا کے سو جانا، سکون سے نیند آ جائے گی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ سیدھا گھر جاؤں گا، پھر پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد دعا کھا کر سو جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں میں اپنی بائک چلاتا ہوا کب قبرستان پہنچا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش اس وقت آئی جب میری موٹر سائیکل ایک جھٹکے سے قبرستان کے پاس جا کر رکی تھی۔ جب میں نے ایک قبرستان کا دروازہ دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میں تو یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے یہاں لایا ہے، اور اس سوچ نے میرے اندر پھر سے خوف پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کھڑی کی، قبرستان کے پاس تو آ ہی چکا تھا، اس لیے سوچا کہ اپنی والدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھوں، بلکہ استغفار بھی کروں۔ میں جیسے ہی قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا، مجھے پھر سے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی، اور میرا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اس بار صاف طور پر مجھے اپنی والدہ کی قبر کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، گئی گئی سی، دبی دبی سی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگا جیسے میری سماعتیں کچھ تو غلط سن رہی ہیں، لیکن یہ سچ سچ تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اور اس بار تو میں نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی تھی اور واپس بھاگتے ہوئے قبرستان سے باہر نکلا تھا۔ مجھ پر ایک عجیب سی بدحواسی سوار ہو گئی تھی۔ میں اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور تیز رفتاری سے گھر پہنچا۔ جب گھر کا دروازہ عبور کیا تو میں بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ روبینہ کہنے لگی کہ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کہنے لگی اچھا ہاتھ منہ دھو لو، میں کھانا گرم کروں گی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ اس نے مجھے دودھ گرم کر کے دے دیا۔ میں نے اپنی دوائی جیب سے نکالی اور گولیاں کھائیں اور دودھ پی لیا۔ میں سونا چاہتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دوائی کھانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی۔ چند گھنٹے بعد پھر وہی خواب، پھر وہی بے چینی۔ اب میں اپنی حالت سے کافی تنگ آ چکا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر میں ایسا خواب کیوں دیکھ رہا ہوں، اور میں نے اپنی والدہ کی قبر میں چیخوں کی آواز کیوں سنی؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ میری والدہ تو بے حد نیک تھی، انہوں نے تو آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، یہاں تک کہ بہو کو بھی ساس سے شکوے شکایتیں رہتی ہیں، لیکن میری بیوی کو میری والدہ کے مرنے کا بے حد افسوس تھا۔ مجھ سے کہتی تھی اشفاق، جب سے اماں کا انتقال ہوا ہے ہمارے گھر تو سونا سونا ہو گیا ہے۔ وہ ہوتی تھی تو گھر میں کتنی رونقیں لگی رہتی تھی، کبھی آس پڑوس سے کوئی آ جاتا تھا، بچوں کو بھی واقعات سناتی رہتی، بچے بھی اپنی دادی کو بہت یاد کرتے ہیں۔ سب لوگ میری والدہ کی تعریف کرتے تھے، ان کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اور جو چیخوں کی آوازیں میں نے سنی تھیں، میرا دل کسی ماہی بے آب کی طرح سے مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے جب مسجد گیا تو روح روح کے دعا میں یہی کہہ رہا تھا کہ اے اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ آخر مجھے یہ خواب کیوں آ رہے ہیں؟ میری والدہ تو بہت نیک عورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر مجھے یہ بھی خواب آنے لگا کہ جو چیخیں میں نے اپنی والدہ کی قبر پر جا کر سنی، اگر یہ گاؤں کے کسی اور افراد نے سن لی تو یقیناً میری ماں کے بارے میں بدگمان ہوں گے، اور میری ماں کی برسوں کی کمائی ہوئی دینداری خاک میں مل جائے گی۔ لوگ اسے برا بلا کہیں گے اور میری ماں کی زندگی کو دوسری نظر سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیسی عورت تھی، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں غلط گمان کریں گے، شک کریں گے، اور میں یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال دوسری بات میرے لیے قابل تشویش تھی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے گنہگار دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کسی کی بھی قبر سے چیخنے کی آوازیں نہیں آتی، پھر میری والدہ کی قبر سے کیوں آ رہی ہیں؟ میں کافی دیر تک دعائیا انداز سے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہا روتا رہا۔ جب دعا سے فارغ ہوا اور میں نے دیکھا تو وہ مسجد خالی ہو چکی تھی۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، لوگ نماز پڑھ کر واپس اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ وہاں پر امام مسجد بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ مجھے ان سے بات کرنی چاہیے، مجھے ان سے پوچھنا چاہیے، اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ دیندار ہیں، مجھے یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا مشورہ ہی دیں گے۔ میں اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اشارتاً پوچھنے لگے کہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کلام پاک پڑھ لیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا، کچھ دیر انہوں نے کلام پاک کی تلاوت کی،
پھر کلام پاک بند کر کے میری طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے ہاں میاں کہو کیا بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بڑی عجیب سی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو راز رکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری والدہ کے بارے میں کوئی بدگمان نہ ہو۔ مولانا صاحب کہنے لگے بیٹا جو کہنا ہے کھل کر کہو، کہو تمہاری بات راز ہی رہے گی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ میں 3-4 دن سے کیا خواب دیکھ رہا ہوں اور میں نے اپنی والدہ کی قبر پر کون سی آوازیں سنی ہیں۔ میری بات سن کر مولانا صاحب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے، پھر نظریں چرا کر کہنے لگے ایسا میں نے کبھی نہیں سنا۔ امام صاحب کافی عمر کے تھے، یہی کوئی 70 کے لگ بھگ۔ کہنے لگے کہ اپنی ساری زندگی میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی۔ میں نے کہا دیکھیں کسی سے بھی مت ذکر کیجیے گا، میری والدہ کو سب اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، اگر کسی کو خبر ہو گئی تو اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، کل میں تمہارے ساتھ قبرستان جاؤں گا۔ دن کے وقت میں انہیں قبرستان لے گیا اور چیخوں کی آواز انہوں نے بھی سنی تھی اور پھر میرے ساتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، لیکن تم اپنی والدہ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کر دو اور استغفار کی تسبیح شروع کر دو۔ میں نے یہ دونوں کام کر لیے تھے، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر وقت دل کو یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر کوئی کسی اور کو دفنانے کے لیے گیا اور میری والدہ کی چیخوں کی آواز اس نے سن لی تو لوگ مجھ سے طرح طرح کے سوال کریں گے اور میرے پاس کسی بات کا سوال کا جواب نہیں تھا۔ میری ماں کی زندگی میرے سامنے کھلی کتاب تھی جو بے عیب تھی۔ مجھے امام مسجد کے جواب کا بے صبری سے انتظار تھا کہ آخر اس معاملے کا حل کیا بتاتے ہیں۔ اگلے روز میں فجر کی نماز پڑھنے گیا تو امام صاحب مجھے دیکھ کر ماتھے پر بل ڈالے اپنا رخ بدل گئے تھے۔ نماز کے بعد میں وہیں بیٹھا رہا، لیکن آج امام صاحب نے کلام پاک زیادہ دیر نہیں پڑھا تھا بلکہ اٹھ کر جانے لگے۔ میں ان کے پاس آ گیا، میں نے کہا کہ آپ نے مجھے حال نہیں بتایا۔ کہنے لگے کہ آج سردی بہت زیادہ ہے، میں گھر جانا چاہتا ہوں، میری طبیعت بھی بہت ناساز ہے۔ میں نے کہا امام صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ کو اپنا سارا مسئلہ بتا چکا ہوں، مجھے اس کا کوئی حل بتا دیں۔ میں تو صدقہ بھی کر چکا ہوں اور استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی یہ کہتے ہوئے میں چپ ہو گیا۔ کہنے لگے آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپا کر وہ جا چکے تھے اور میں اسی الجھن میں کھڑا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا بات ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ امام صاحب نے مجھے جان بوجھ کر کچھ نہیں بتایا، حالانکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، پھر مجھے کیوں نہیں بتا رہے۔ میرا پورا دن دوبارہ سے بے چینی سے گزرا تھا، رات کو ٹھیک سے نیند بھی نہیں آئی۔ روبینہ الگ پریشان تھی، بار بار کہتی تھی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم نہ کھانا ٹھیک سے کھاتے ہو نہ رات کو ٹھیک سے سوتے ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں۔ میں خود بھی وجہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار تھا۔ اگلے روز جب میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے بات کرنے سے کترا رہے تھے، لیکن میں پکا ارادہ کر چکا تھا کہ امام صاحب سے وجہ ضرور پوچھوں گا کہ آخر وہ کیوں مجھے اصل بات نہیں بتا رہے اور میرے مسئلے کا حل نہیں بتا رہے ہیں۔ میں نے نمازیوں کے جانے کے بعد امام صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا خدا را مجھے میرے مسئلے کا حل بتائیں، میں اپنی والدہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ کہنے لگے ایسا کرو اپنے گھر کے کچے صحن کی کھدائی کر دو اور اگر وہاں بھی کچھ نہ ملے تو اپنے پورے گھر کی کھدائی کرو، تمہیں اصل وجہ پتہ چل جائے گی۔ ہمارے امام مسجد استخارہ بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو وظائف بھی بتایا کرتے تھے اور مسئلے مسائل کے حل بھی۔ میں ان کا جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ میرے پاس اپنی والدہ کے اس چھوٹے سے گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں ایک کپڑے والے کی دکان پر نوکری کرتا تھا، لیکن اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ گزر بسر ہو جاتا تھا۔ اگر میں اپنا پورا گھر کھدوا لیتا تو پورا گھر ٹوٹ جاتا، اس کی تعمیر کروانے کے لیے میرے پاس رقم موجود نہیں تھی۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیسے اپنے گھر کو کھدواؤں۔ ایک طرف مجھے اپنی والدہ کی عزت بہت پیاری تھی اور دوسری طرف میں اپنا گھر بھی نہیں کھدوا سکتا تھا۔ میری بیوی بچے تو بے گھر ہو جاتے، اس سردی میں سر چھپانے کو بھی جگہ نہیں رہتی تھی، لیکن ان باتوں کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے سویا نہیں تھا، بیمار رہنے لگا تھا۔ اس طرح تو میرے کام کا بھی حرج ہوتا اور میں بیوی بچوں کو بھی توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ مسئلے کا حل تو مجھے چاہیے تھا، اس لیے ایک بار میں نے پکا ارادہ کیا اور سوچ لیا کہ اپنی ماں کی قبر کی کھدائی کروں گا، دیکھوں گا کہ وہاں کیا ہے۔ وہ رات میری کافی طویل ہو چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے، گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ چین آ رہا تھا اور نہ ہی صبح ہو رہی تھی۔ میری پوری رات آنکھوں میں گزری تھی اور یہ سوچتے ہوئے گزری تھی کہ آخر میری ماں کا ایسا کون سا عمل تھا کہ اس کی قبر سے چیخنے اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ حالانکہ بظاہر تو ایسا کچھ نہیں تھا، اندر ہی اندر میں بھی وجہ جاننا چاہتا تھا۔
بے چین تھا۔ جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا سنی تو میں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں چلا گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قبرستان گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سردی کی اس شدید لہر میں لوگ نماز پڑھتے ہی اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور قبرستان میں اس وقت کوئی نہیں ہوگا۔ رات کو جانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں قبرستان کی طرف جا رہا تھا روشنی پھیلنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں قبرستان کے پاس پہنچ گیا۔ ابھی بھی قبرستان پورے کا پورا خالی تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا تو پھر سے مجھے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بڑے محتاط انداز سے اپنی والدہ کی قبر کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی ہی قبر کی کھدائی کی تھی کہ اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا، میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے مٹی ڈال لی اور واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے آتے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھا اور بخار میں بھی چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا عام انسانی آنکھ اگر اسے دیکھ لے تو میری حالت سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی۔ بہرحال میری بیوی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لے آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا اور میں سو گیا۔ میں 2 دن بعد اٹھا تھا اور یہ بات میری بیوی نے بتائی تھی کہ 2 دن بعد میری آنکھ کھلی ہے۔ بخار ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس بار خواب میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا میں اٹھتے ہی گھر سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میری بیوی مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں اپنے گاؤں کے اس گھر کے پاس کھڑا تھا جو کہ ایک بیوہ عورت کا گھر تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میری والدہ کو معاف کر دو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کہنے لگی کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ میری والدہ اپنی قبر میں تمہاری وجہ سے بے حد تکلیف میں ہے، خدا کے لیے میری والدہ کو معاف کر دو۔ لیکن اس عورت نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں کافی دیر دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں واپس گھر آیا، کافی دیر اپنا سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور تیار ہو جاؤ، بچوں کو بھی تیار کر دو۔ کہنے لگی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا، لیکن فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کر دو۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور بچوں کا بھی۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ان کے میکے چھوڑ آیا تھا اور اپنے گھر کے کاغذات لے کر اسی بیوہ کے پاس چلا گیا تھا۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے لگی۔ میں نے کہا یہ کاغذات رکھ لو، میں نے گھر خالی کر دیا ہے، وہ گھر تمہارا ہے اور اسے تم اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے باخدا پتہ ہوتا کہ میری والدہ نے دھوکے سے تمہارے گھر پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے تو میں کبھی بھی اپنی والدہ کو یہ سب کرنے نہیں دیتا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہاری والدہ کو کرائے پر گھر دیا تھا اور کئی سالوں سے وہ رہ رہی تھی۔ شروع میں کرایہ دیتی تھی لیکن پھر کرایہ دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ میرے بچوں کی کفالت کا واحد آسرا وہی کرایہ تھا جو تمہاری ماں دیتی تھی۔ بہت جلدی تمہاری ماں کی نیک نامی کے چچے بڑھنے لگے اور محلے والے اسے اچھا سمجھنے لگے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کئی بار میں نے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یہاں تو کرایہ دے دے یا گھر خالی کر دے، لیکن اس نے میرے کاغذات تک سنبھال رکھے تھے۔ اس نے مجھے نہ تو گھر واپس کیا اور نہ ہی کاغذات، بلکہ مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے بچوں کو بھی برا بھلا کہنے لگی۔ محلے والے پہلے ہی مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ میں ایک بیوہ عورت تھی اور جوانی میں اگر عورت بیوہ ہو جائے تو کوئی مرد اس کی مدد کے لیے راشن یا اخراجات کا پوچھنے لگے تو اس پر بدکاری کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی الزام مجھ پر بھی تمہاری ماں نے لگا دیا۔ اس لیے جو گاؤں کے لوگ میری مدد کرتے تھے وہ پیچھے ہٹ کے، کیونکہ سب کو اپنی عزت پیاری تھی۔ میں بہت روتی رہی کہ تمہاری ماں نے میرے گھر پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا اور میں تمہاری ماں کو سوائے بد دعائیں دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بچوں نے بہت ہی سسک کر زندگی گزاری ہے۔ کئی بار ہم لوگوں نے فاقے کاٹے ہیں۔ میں محنت مزدوری کرتی ہوں، تبھی جا کر 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو میں تمہیں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی رہائش کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر تم مجھے ایک معقول رقم کرائے پر دو تو تم رہ سکتے ہو۔ میں نے کہا تم میری والدہ کو معاف کر دو، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کرایہ بھی دوں گا اور اس کے علاوہ بھی جو مجھ سے ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ عورت رونے لگی، پھر کہنے لگی کہ میں نے تمہاری ماں کو معاف کیا۔ اس کے بعد میری ماں کی قبر سے چیخوں کی آواز نہیں آئی۔ میں نے خواب میں بھی یہی دیکھا تھا کہ ہمارے محلے کی بیوہ عورت رو رہی ہے اور میری اماں کو بد دعائیں دے رہی ہے کہ جیسے تو نے دنیا میں میری زمین کو چھینا، خدا کرے تمہاری قبر کی زمین تم پر تنگ ہو جائے۔ بعض اوقات ہم لوگ دوسروں کی جگہ پر اپنا حق سمجھ کر قبضہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے،
ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا اور ہمارا تہجد پڑھنا ہمیں بخشوا دے گا؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کی حق تلفی کا حساب انسان کو دینا پڑتا ہے۔